ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر محسن اقبال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور بڑے ہی خاص پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہے کیونکہ آج ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش مبارکہ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور آج خاص طور پر ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے قریب ہونے والے جو واقعات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے علم النجوم کی روشنی میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش مبارکہ۔ اس خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں دو خاص مہمان موجود ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر اپنے دونوں مہمانوں کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ خدا کے خادم پاسٹر اشرف منیر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دوسرے نمبر پہ خدا کے خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر آصف نسیم صاحب۔ آج کے گفتگو کا آغاز ہم کریں گے خدا کے خادم پاسٹر اشرف منیر صاحب سے۔ آج ہم سر بات کریں گے مسیح یسوع کی پیدائش علم النجوم کی روشنی میں۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت انجیل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ مجوسی جو ہیں وہ کچھ تحائف لے کر آئے تھے، تو آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ مجوسی جو ہیں یہ کون تھے، کیونکہ لوگ ان کو جاننا چاہتے ہیں۔ جی، ان کے بارے میں مختلف آراء ہیں جی، لیکن جو میرے علم میں ہے کہ سب سے پہلی بات یہ غیر یہودی تھے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات کہ یہ دانا لوگ تھے، عالم لوگ تھے، اور ان کے پاس فلکیات کا علم تھا، یہ ماہر فلکیات تھے، ٹھیک ہے، اور ان پر خدا کی خاص مہربانی تھی۔ مہربانی اس طرح سے کہ کائنات میں جنم لینے والی جو ہستی ہے، خدا نے ان کے علم کے مطابق ستاروں کی معرفت انہیں اس کی خبر دی کہ دنیا میں ایک عظیم ہستی پیدا ہوئی ہے، اور چونکہ ماہر فلکیات تھے، جی، ستارے کی روشنی اور مدد سے جو ہے یہ مسیح تک پہنچے۔ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ متلاشی حق تھے، مسیح کے متلاشی تھے، اور مسیح کو یہ دیکھنا چاہتے تھے، اور متلاشی سے بڑھ کر یہ مسیح کی تعظیم کرنا، اس کی میں کہوں گا پرستش کرنا چاہتے تھے، اور اس غرض سے یہ اپنے ملکوں سے غالباً کہہ سکتے ہیں کہ یہ موجودہ ایران جو ہے جی، وہاں سے سفر کرتے کرتے یہ یروشلم تک آئے، اور پھر یروشلم سے یہ بیت لحم کو مسیح کو ملنے کے لیے، ان کی تعظیم کرنے کے لیے، جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مسیح تک پہنچے۔ دیٹس ونڈرفل سر۔ آپ نے بات کی کہ یہ جو لوگ تھے بڑے دانا لوگ تھے، اور یہ حق کی بابت جاننا چاہتے تھے، اور جو ان کا علم ان کے پاس تھا وہی ان کو جو ہے حق کی طرف لے کر آیا۔ بالکل ایسا ہی سر۔ پاسٹر آصف نسیم صاحب، میں آپ سے بھی یہی بات پوچھنا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش مبارکہ جب ہوئی ہے تو مجوسی جو ہے وہ تحائف لے کر ان کے پاس آئے، تو یہ مجوسی ہے کون تھے ایکچوئل میں؟ جیسے پاسٹر جی نے بتایا، تو آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ محسن، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے، اور میری جانب سے تمام دیکھنے والوں کو بھی مسیح کا تجسم اور اس کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد، اور میں شکر گزار ہوں خدائے بزرگ و برتر کا، اور پھر اس کے بعد آپ کا کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ مسیح کی پیدائش کے تعلق سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں اور دیکھنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں۔ تو مجوسیوں کے حوالے سے جیسا کہ بھائی صاحب نے بھی بتایا، مختلف جو ہیں آراء ہیں، روایات ہیں۔ بائبل مقدس میں کچھ زیادہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات ملتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو چونکہ جو بھی باتیں ہم کریں گے ان کے تعلق سے وہ روایات سے جو ہے وہ لی گئی ہیں، تاریخ سے یا ہسٹری سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو لفظ ہے میگوس، یہ غالباً قدیم فارسی زبان کا لفظ ہے، اور مجوسی جو تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایران، جو موجودہ ایران ہے اور پرانے وقت کا جو فارس ہے، وہاں ایک فرقہ تھا مادی، جی، ان کا وہاں سے تعلق تھا، اور یہ ماہر فلکیات بھی تھے اور ماہر علم النجوم بھی تھے، ٹھیک ہے، تو دونوں طرح کا علم ان کے پاس تھا، اور یہ دونوں چیزیں ہی ان کے مذہب کے ساتھ وابستہ تھیں، ٹھیک ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے بارے میں جب ریسرچ کی، معلومات کی، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بائبل مقدس کی جو نبوتیں ہیں، جو پیشین گوئیاں ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کی معلومات تھی، کیونکہ ان نبوتوں کی روشنی میں ہی
یہ بیت لحم تک پہنچے تھے اور وہاں آ کے انہوں نے سوال بھی کیا تھا جی، اور پھر مسیح کو سجدہ کرنے بھی یہ آئے تھے. تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ موجودہ ایران اور پرانا جو فارس ہے وہاں کے علاقے سے یہ لوگ تھے، اور ان کے نام بھی جو روایات میں درج ہیں وہ بھی میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. بیلتزر ایک کا نام تھا کیسپر اور ایک کا نام تھا میلچور. تو یہ روایات سے لیے گئے ہیں نام. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ بائبل ہمیں بتاتی نہیں ہے تو ہم نے صرف ایک قیاس، ایک خیال جو ہے ہسٹری سے جو باتیں ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. میں آپ دونوں خدام سے بھی مخاطب ہوں سر کہ جب ہم خاص طور پر ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافی تحقیق کرنے والے لوگ تھے، ورنہ کون اتنی دور کا سفر طے کر کے اپنے صرف علم کی بنیاد پر جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے ان کو خاص برکت دے رکھی تھی تاکہ یہ دنیا کے لیے بھی ایک عملی نمونہ کے طور پر جانے جا سکیں. دیکھیں کہ آج بھی دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی خاص فیور بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی. سو پروگرام کو سر آگے لے کر بڑھتے ہیں. ہم نے جیسا کہ مجوسیوں کے حوالے سے جانا کہ یہ کہاں سے تھے، تو آج کے دور کی جب ہم سر بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے جو نجومی ہیں وہ ہماری اس دنیا میں موجود ہیں، جو ستاروں کا حال بتاتے ہیں یا دنیا کو بتاتے ہیں کہ آپ کا آنے والا ہفتہ ایسا رہے گا، مہینہ جو ہے ایسا رہے گا. تو یہ جو مجوسی ہیں اور آج کے جو علم النجوم ہیں ان میں کیا فرق ہے پاسٹر جی؟ جی محسن بھائی، جیسا آپ نے سوال کیا ہے کہ ان مجوسیوں میں اور آج کا جو علم نجوم کا علم رکھنے والے لوگ ہیں ان میں کیا فرق ہے. تو انسان دو راستوں پر زندگی گزار رہا ہے جی. ایک راستہ خود غرضی اور دوسرا راستہ خدا کی مرضی. اور میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ آپ کا پروگرام دوراہا بھی تو انتخاب کرنا ہے کہ میں نے خود غرضی کی راہ پر چلنا ہے یا میں نے خدا کی مرضی پوری کرنی ہے. جی بالکل ٹھیک. تو آج کے جو علم نجوم کے لوگ ہیں وہ کاروبار کرنے کے لیے اپنے علم کا استعمال کرتے ہیں، دوسرا اپنی شہرت کے لیے جی اس علم کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ان کے علم میں جو بات ہے وہ سچ ہو. اوکے ٹھیک ہے سر. اب ان مجوسیوں میں فرق یہ تھا کہ یہ جتنا بیان کیا گیا ہے جس پر ہم غور کرنے کے لیے جمع ہیں کہ انہیں جب ستارہ دکھایا گیا تو وہ خدا کی مرضی، خدا کے منصوبے کا حصہ تھا. بالکل سر. اور اس ستارے کی پیروی گویا یہ خدا کے منصوبے کی پیروی کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے سر. اور جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنی ہستی کو مٹا کر اس ہستی کو جو ساری کائنات کے لیے جی باعث رحمت، باعث نجات ہے، جی اس کے سامنے سرینڈر کر دیا، اس کو سجدہ کر دیا. ونڈرفل. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ جو آج کے علم نجوم والے وہ اپنے لیے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے جیتے ہیں، لیکن انہوں نے جو نمونہ دنیا کو دیا ہے کہ اپنے آپ کو مٹا کر خداوند کے سامنے، مسیح کے سامنے، نجات دہندہ کے سامنے اس کو سجدہ کر کے سرنڈر کر دیا ہے، عاجز کر دیا ہے. بہت زبردست سر. اس میں جو فرق واضح طور پر ہمیں نظر آ گیا کہ آج بھی جو لوگ علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے سرنڈر کریں. کیونکہ ان مجوسیوں سے ہمیں سر ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حاکم وقت سے بھی نہیں گھبرائے. انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر جا کر اس بات کو بیان کیا کہ ہم نے ایک ایسا ستارہ دیکھا ہے کہ، اور پھر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. تو کیونکہ جب ہم کانٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو آلریڈی جو وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے جو رول کر رہے تھے وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان کے اگینسٹ کوئی ایسا بادشاہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو وہ بھی ان کی باتوں کو سن کر جو ہے وہ گھبرا گئے. پہلے تو بائبل میں ذکر ہے کہ وہ سن کر گھبرا گئے، اور یروشلم کے جو لوگ ہیں سارے یہ بھی گھبرا گئے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے تو نہیں لگ رہے لیکن دور دراز سے آئے ہیں اور ایک ایسے بادشاہ کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کی بات کرنا بھی یہاں پر روا نہیں ہے. کیونکہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کی سیٹ پر کوئی دوسرا آ جائے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان مجوسیوں میں اور آج کے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان میں ایک یہ بھی فرق ہے کہ یہ دلیر تھے گواہی دینے میں. یہ دلیر بھی تھے، اور دوسری بات کہ وہ کہہ رہے ہیں یہودیوں کا بادشاہ. اس کا مطلب کہ انہیں نہ صرف علم نجوم کا علم تھا، وہ ماہر فلکیات تھے، بلکہ وہ
الہی منصوبوں سے بھی واقف تھے. کیونکہ یہ کہنا ہی دیکھیں جب ان کے منہ سے جملہ صادر ہوا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا کہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم الخدا سے بھی واقف ہیں. علم الخدا سے. یہودیوں کو نہیں پتا کہ ہمارا کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے. انہیں پتا ہے جو یہودی نہیں ہے. آل رائٹ. کیونکہ سر اس جب پورے واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ تک یہ خبر پہنچی ہے تو بادشاہ نے بھی اس بات کو مناسب جانا کہ وہ یہودیوں کے علماء کرام کو جو ہے وہ جمع کرے اور ان سے پوچھے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کیا یہ سچ ہے، کہاں پہ ذکر ملتا ہے اس بات کا. سو ونڈرفل، امیزنگ ان کی ایک جو ہے وہ کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے. پاسٹر آصف صاحب سے بھی میں تھوڑا سا یہ سرسری سا پوچھتا ہوا چلوں گا آگے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت یہ جو مجوسی آئے تھے اور آج کے جو علم النجوم والے لوگ ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ جی محسن، اس حوالے سے اسے پیش کر کے میں ان کا فرق تھوڑا سا بیان کروں. جی میں تھوڑا سا یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس علم میں بھی دو اقسام ہیں جی، اور اس میں بھی فرق ہے. مطلب یہ جو ایسٹرونومی ہے جی، علم الفلکیات، یہ ایک فرق علم ہے. اور پھر اس کے بعد ایسٹرولوجی جو ہے علم النجوم، یہ ایک فرق علم ہے. ٹھیک ہے. اب جو علم الفلکیات ہے یہ خدا کے کلام کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں خدا کی بنائی ہوئی فلکیات کی تمام چیزیں جو ہیں انہیں دیکھ کر تو ہمیں خدا کی قدرت کا، اس کی حشمت کا، اس کی بزرگی کا، اس کی کاریگری کا ہمیں احساس ملتا ہے، جس سے ہمارے دل میں خدا کی شکر گزاری بھی پیدا ہوتی ہے. اس کی قدرت کے کرشموں کو دیکھ کر، کاموں کو دیکھ کر اس کی عزت اور اس کے جلال کی تعریف کرنے کا دل بھی ہمارا کرتا ہے. جی اب یہ جو ایسٹرولوجی ہے یہ تھوڑا سا فرق علم ہے اور یہ خدا کے کلام سے کہہ لیں کہ متضاد ہے. مطلب کیا کہ یہ مستقبل میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے جی، اور اس میں آپ دریافت کرتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے جی، جو علم النجوم ہے، اور اس کے اندر اس کی بہت ساری شاخیں ہیں. لہٰذا علم النجوم جو ہے اس میں بت پرستی بھی شامل ہے، اس میں بے اعتقادی بھی شامل ہے، اس میں خدا کی طرف سے خدا کی حکمت سے بڑھ کر اپنی حکمت پر انحصار کرنا بھی شامل ہے. اور بائبل مقدس میں ہمیں ایسے شواہد ملتے ہیں، مثال کے طور پر دانیل کی کتاب میں بھی ہمیں وہ موقع ملتا ہے کہ جب بادشاہ نے بلایا اور علم النجوم کے لوگوں کو بھی بلایا اور کہا کہ بتاؤ کہ مطلب میں نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر بھی کرو اور وہ خواب بھی بتاؤ. تو اس طرح سے دانیل نے پھر خدا کے کلام کی روشنی میں بتایا کہ ایک آسمان کا خدا ہے جس کے پاس ہر طرح کا علم ہے جی. تو لہٰذا یہ جو مجوسی تھے ان کے حوالے سے ایک بڑا فرق ہمیں یہ ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ مجوسی جو تھے یہ حق کی تلاش میں تھے جی، اور اگرچہ علم النجوم ان کے دین کا، مذہب کا حصہ تھا، لیکن یہ خدا کے کلام سے بھی واقف تھے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے وہاں سے چلے اور یہ مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آئے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد معلومات کرتے ہوئے مسیح تک یہ پہنچے. انہوں نے خدا کی ہدایات پر عمل کیا. پھر اس کے بعد یہ بیت لحم میں جب پہنچے ہیں تو پھر یہ تحائف لے کر آئے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے یہ مسیح کی تعظیم کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کو سجدہ بھی انہوں نے پیش کیا ہے اور خداوند کی عبادت بھی انہوں نے کی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس ہدایت پر بھی عمل کیا ہے کہ اب انہوں نے واپس ہے اس راستے سے نہیں جانا ہے جی. تو اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ ان کا خدا کے ساتھ ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک ناطہ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور یہ خدا کے کلام کی تابعداری اور اس کی رہنمائی میں جو ہے یہ آتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. جبکہ آج کے دور کا جو علم النجوم ہے وہ تو محض جو ہے اپنے وقت کو جاننے کے لیے، مستقبل کو جاننے کے لیے، اور کیسا اگلا ہفتہ ہوگا اس کو جاننے کے لیے، اور پھر ہاتھ کی لکیریں دکھا کر اپنی قسمت کا، یہ تقدیر کا حال معلوم کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے لیے وہ باقاعدہ پیسے بھی آپ سے جو ہے چارج کرتے ہیں. تو ہم مطلب ان کو براہ راست اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ نہیں کر سکتے. سر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجوسی شہر یروشلم میں آئے ہیں، ان کے آنے کا ہیرودیس پر کیا اثر ہوا؟ جی سب سے پہلی چیز ہیرودیس جو ہے وہ گھبرا گیا جی. بادشاہ تھا اور بڑا پاورفل بادشاہ تھا، طاقتور بادشاہ تھا، لیکن وہ گھبرا گیا. اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہستی پیدا ہوئی جس کے لیے آج ہم بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، حضرت مسیح، اپنے اختیار کا انہوں نے بیان کیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس جی. دنیا کے ہر بادشاہ کے پاس ایک محدود بادشاہت جو ہے وہ ہے.
تو ایک تو ظاہر کرتا ہے کہ ہیرودیس اس بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، جی، اس نے اپنے رد عمل سے ظاہر یہ ظاہر کیا۔ دوسری بات، اسے اپنے تخت کے لیے فکر لگ گئی کہ اگر ایک اور یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے تو میرا کیا بنے گا۔ جی، اس کے لیے اس نے یروشلم کے جتنے یہودی علماء تھے انہیں جمع کیا، اور ایک میرے لیے یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ اسے کیسے پتا تھا کہ مسیح پیدا ہوا ہے۔ جی، اس نے کہا مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، اور بڑے شارٹ وے میں بتایا گیا کہ جی اس کی نبی کے پیغام کے مطابق، نبی کے کہنے کے مطابق اس کی پیدائش یہودا کے بیت لحم میں ہونی چاہیے۔ جی، پھر اس کے بعد اس نے بڑی حکمت کے ساتھ مجوسیوں کو روانہ کیا، اور اپنی سلطنت کی فکر میں اس نے 2 سال اور اس سے چھوٹی عمر کے بچوں کو قتل کروا دیا۔ جی، تو یہ مسیح کے پیدا ہونے کی خبر سن کر اس کے اندر جو ایک طوفان برپا تھا اس کا اس طرح سے اس نے اظہار کیا۔ وہ ایک مکار شخص تھا۔ اس نے جب مجوسیوں سے گفتگو کی کہ تمہیں جب وہ بچہ مل جائے تو مجھے بھی تو تم مجھے بھی آ کر خبر دو تاکہ میں بھی اسے آ کر سجدہ کر سکوں، جبکہ اس کے اندر کچھ اور تھا جس کو اگلی آیات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر یہ اثر ہوا کہ اسے اپنی بادشاہت، اپنا اختیار، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ سب کچھ کمزور نظر آنے لگا، بے بنیاد نظر آنے لگا، اس لیے کہ ازل سے ابد تک قائم رہنے والی شخصیت جو ہے اس کا ظہور ہوا تھا۔ دیٹس ونڈرفل سر، اور یہ ہمارے لیے بھی آج یہ قیمتی باتیں ہیں، ہم ان سے سیکھیں۔ گو کہ یہ نیگیٹو کریکٹر تھا، لیکن ہم بھی اس کو جانیں کہ ہمیں بھی اس بادشاہ کو تسلیم کرنا ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ میں یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ اکثر ہم کرسمس کے موقع پر مختلف کردار جو ہیں ان پر کلیسیا کی توجہ لگواتے ہیں کہ ہم کس گروپ میں ہیں۔ جی، ہم گڈریوں کے گروپ میں ہیں، ہم مقدسہ مریم اور یوسف کے گروپ میں ہیں، ہم ہیرودیس کے گروپ میں، ہم کس گروپ میں ہیں؟ تو یہاں پر ہم مسیح کو کیا مقام دیتے ہیں؟ ہماری سوچ، ہمارے الفاظ اور ہمارا کردار جو ہے ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ ہم کس گروپ میں ہیں۔ آل رائٹ سر، اسی سوال کا اگلا حصہ سر میں پاسٹر آصف صاحب آپ کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم پر جو ہے وہ مجوسیوں کے شہر یروشلم میں آنے کا کیا اثر ہوا؟ جی محسن، وہ تو بڑے ایکسائٹیڈ تھے، پہلے ہی جو ہے وہ بہت سارے ایسے واقعات جو ہو رہے تھے مسیح کی پیدائش پر، ان سب کو لے کر وہ آبزرو بھی کر رہے تھے، اور مقدسہ مریم کے بارے میں تو کتاب مقدس میں لکھا ہے وہ ان تمام باتوں کو دل میں رکھ کر سوچتی رہی، تو وہ غور کرتی رہی، جو کچھ اس کو بتایا جا رہا تھا، فرشتے کی معرفت یا نبوتوں کی معرفت، وہ ان کو اکٹھا کرتی رہی، اور وہ لفظ و لفظ جو ہے وہ ان کی زندگی میں پورے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ گفتگو کر رہے ہیں تو انٹرنل میرے اندر کچھ فیلنگس ہی آ رہی تھی، بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کہ دیکھیں مقدسہ مریم دل میں رکھ کر ساری باتوں کو سوچتی رہی۔ ممکن ہے کہ وہ ذکر بھی کرتی ہوں گی کہ میرے ساتھ آج یہ ہوا ہے، آج ایسا ہوا ہے، سو دس از سو ونڈرفل۔ تو مقدس یوسف کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوا؟ مقدس یوسف بھی یقیناً مقدسہ مریم کے ساتھ ہی تھے، اور لازمی بات ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے، اور وہ ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی کوئی رائے دیتے ہوں گے۔ تو دونوں کے اندر ایک خوشی تھی، ایک تجسس تھا، اور دونوں کے اندر اس بات کا ایمان تھا کہ جو پیدا ہونے والا منجی ہے وہ فی الحقیقت یہی ہے۔ That's wonderful۔ اور میں ایک اور خاص بات بھی یہاں کرنا چاہتا ہوں جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ مجوسیوں کو جو ستارہ دکھائی دیا تھا وہ بھی بہت قابل ذکر ہے، جسے ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ستارہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کی آب و تاب عام ستاروں سے ہٹ کر تھی، اور اسی ستارے کی روشنی میں وہ مسیح تک پہنچے تھے۔ اور یہ ستارہ جو تھا یہ عام ستاروں سے الگ ستارہ تھا، ہٹ کر ستارہ تھا۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں، لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان نجومیوں کے پاس کتاب مقدس کی یہ روشنی بھی تھی، جیسے گنتی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا۔
تو کہہ لیجئے یہ ان نبوتوں کی تکمیل ہو رہی تھی جو کہ مسیح کی بابت پہلے سے نبیوں نے کر رکھی تھی. اور پھر اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری اپلیکیشن تو مسیح پر آ کر پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے 22ویں باب میں کہ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. آج جو کرسمس ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس میں ہمیں مسیح کی روشنی میں چلنے کی ضرورت ہے. بالکل اب ہمیں کسی اور ستارے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. مسیح ہمارا صبح کا چمکتا ہوا ستارہ. اور پطرس بھی اپنے خط میں اس بات کی تعلیم دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ہے، جی اعتبار کے لائق ہے، اور اچھا کرتے ہو کہ تم اس پر غور کرتے ہو. وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. تو کرسمس پر صبح کا ستارہ ہمارے دلوں میں چمکنا چاہیے، اس کی روشنی ہم پر بھی ظاہر ہو، ہمارے چہرے سے بھی ظاہر ہو، ہماری سیلیبریشن سے بھی ظاہر ہو، اور پھر اس کے بعد اس دنیا پر بھی ظاہر ہو. تو لہٰذا حاصل کلام یہ ہے سارے واقعے کی روشنی میں مجوسیوں کے بالخصوص ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مسیح کا پیدا ہونا، ان مجوسیوں کا آنا غیر قوموں کے بھی مسیح کے لیے جو ہے مسیح کے پاس آنے کا ایک نشان ہے. ایک نشان، یہ غیر قوم میں سے تھے. دوسری بات، مسیح کی پیدائش ایک غیر معمولی واقعہ تھا اور اس کی شہادت جو ہے وہ ہمیں پیچھے نبیوں سے ملتی ہے جس کی تکمیل ان مجوسیوں کے آنے سے بھی ہوئی ہے. تیسری بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ان پیشین گوئیوں کا پورا ہونا دراصل بائبل مقدس کی صداقت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ بائبل مقدس میں درج ہے، بائبل مقدس سچی ہے اور قابل اعتبار ہے. چوتھی بات، جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، پردہ ڈالنے کی کوشش کی، ان کے نام تو مٹ گئے لیکن مسیح کا نام آج بھی قائم ہے. اور پانچویں اور آخری بات کہ وہ تمام ستارے سیاروں پر جن پر ان کا بھروسہ تھا، آج ہمارا بھروسہ اس قادر مطلق خدا پر ہے اور صبح کے چمکتے ہوئے ستارے پر ہے اور ہم نے اس کی روشنی میں چلنا ہے. جی، سو ونڈرفل سر، تھینک یو ویری مچ پاسٹر آصف. ہم آج پروگرام کا جو وقت ہے، کیونکہ گفتگو ایسی ہے کہ ہم اس کو جتنا بھی کرتے چلے جائیں بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کی کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے بھی ناظرین آج ہمیں سن رہے ہیں کافی ساری باتوں کو وہ نوٹ بھی کر رہے ہوں گے اور ایمان میں اور تقویت کو حاصل کر رہے ہیں. سو پاسٹر اشرف منیر صاحب کی طرف میں آنا چاہوں گا. سر، مجوسی جو تحائف لے کر آئے تھے، ان کی افادیت پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان تحائف کی کیا افادیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں سونا، مر اور لبان جو یسوع مسیح کو نظر کیا گیا. مجوسیوں نے جو تحائف خداوند کو پیش کیے وہ اصل میں مسیح کی ذات کا ایک جامع تعارف ہے. یس، سونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسیح بادشاہ ہے، بلکہ کلام مقدس کی زبان میں کہوں گا بادشاہوں کا بادشاہ. یس. اور جو مر ہے، مر چونکہ کتاب مقدس میں بتاتی ہے کہ الوہیت کی ساری معموری مسیح یسوع میں سکونت کرتی ہے. مر جو ہے یہ مسیح کی الوہیت کو بیان کرنا یا پیش کرنا ہے. اور تیسرا لبان جو ہے وہ مسیح کی قربانی کی ایک علامت ہے، اس کا اظہار ہے. تو میں اس طرح سے کہ مسیح بادشاہوں کا بادشاہ، بلکہ یوں کہوں گا حاکم کل ہے. حاکم کل ہے، جی. اس کے بعد مسیح ذات الہی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات کہ مسیح دنیا میں اس لیے انسانی جسم میں ظاہر ہوئے یا آئے تاکہ کل جہان کے لیے اپنے بدن کو بطور کفارہ قربان کریں اور انسان کے لیے نجات پانے کو اتنا آسان کر دیا کہ جو کوئی اس بات پر ایمان لائے جی وہ ہلاک نہیں ہوگا، جہنم میں نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ نجات پائے گا، ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو یہ مجوسیوں کے جو تحائف ہیں یہ اصل میں مسیح کی ذات کا، اس کے دنیا میں آنے کا، اس سے دنیا کو کیا اور کیسے فائدہ ہو سکتا ہے اس کا ایک مختصر ترین تعارف ہے. تھینک یو ویری مچ سر. یہی سوال سر میں آصف صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کو جو تحائف پیش کیے گئے تھے ان کی افادیت پہ، جیسے پادری صاحب نے بتایا کہ ان کی یہ افادیت تھی وہ مسیح کی ذات کے حوالے سے تھے، تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو کچھ پاسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مسیح کی جو بادشاہت ہے اس کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. بالکل، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا. یہ سایہ کی کتاب میں ذکر ملتا ہے ہمیں. اور مطلب اس کی جو حکومت ہے، اس کا جو اقتدار ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ وہ عبدالآباد بادشاہ ہوگا. جی.
تو مجوسیوں نے جب یہ سونا پیش کیا تو دراصل یہ اس بات پر کہلے مہر تھی جی. اور ایک اور بات بھی محسن ہم یہاں سے دیکھیں کہ مجوسیوں کے بارے میں جہاں یہ کہا جاتا ہے انگریزی ترجمے میں ان کو وائز مین بھی کہا گیا ہے, مجوسی بھی کہا گیا ہے, اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہیں کنگ بھی کہا گیا ہے, بادشاہ بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بادشاہ بھی تھے, ایک تصور, ایک روایت, ایک خیال یہ بھی ہے. تو انہوں نے جب سونا پیش کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ ہمارا بھی بڑا بادشاہ, جی یہ ہم سے بھی بڑا بادشاہ ہے. تو مسیح کی بادشاہت کو, اس کی کنگ شپ کو جو ہے سونا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے بھائی صاحب نے بتایا ہے کہ جو مر ہے وہ خوشبو ہے, اور وہ جو ہے وہ مسیح کی انسانیت کو, اور پھر اس کے بعد اس کی موت کو ظاہر کرتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں آئے گا اور ہمارے لیے کفارہ دے گا, موت کا دکھ سہے گا. اور پھر اس کے بعد جو لبان ہے وہ مسیح کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے, اس کی تعظیم کرتا ہے, جیسے ان وقتوں میں دیوتا لبان جلا کر پرستش کیا کرتے تھے, تعظیم کیا کرتے تھے اور خدا کے ذوالبخور جلایا کرتے تھے. تو انہوں نے لبان پیش کر کے مسیح کو خدا تسلیم کیا ہے, اس کی پرستش کی ہے, اس کی تعظیم کی ہے. تھینک یو ویری مچ سر. آپ دونوں پاسبانوں کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام کا حصہ رہے. کرسمس کے حوالے سے تھا اور بہت تسلی بخش جوابات آپ نے دیے ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے بھی ناظرین نے آج کے پروگرام کو سنا ہے, سن کر برکت پائی ہے. کیک سر ہمارے سیٹ پر موجود ہے. ہم آج سیلیبریشن کریں گے کرسمس کی, تو کیک کو ہم کاٹیں گے, اور اگر ہم کیک نہیں کاٹتے تو ہمارا پروگرام ادھورا رہ جاتا ہے. میں آپ دونوں پاسبانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ پلیز کیک کٹنگ میں ہماری رہنمائی کریں. سر تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا بہت شکریہ. آپ ناظرین کا بھی بہت شکریہ جو آج کا پروگرام دیکھ رہے تھے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے برکت پائی ہے. اگر آج کے پروگرام سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.